الرحمن الرحیم شیخ فیملی ٹی وی جس نام سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ بہت جلد شان مصطفیٰ، شان عظمت صحابہ، اولیاء کرام کے واقعات، نظمیں اور تلاوت قرآن پاک انشاءاللہ بہت جلد ریلیز کی جائیں گی۔ ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں اور یہ میرا اپنا ذاتی چینل ہے، آفیشیل چینل ہے، آپ سبسکرائب کریں۔ ہمارا مقصد دین کی خدمت ہے اور اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے کہ کسی طریقے سے میری اپنی اصلاح ہو جائے، آپ کی اصلاح ہو جائے اور پورے عالم کی اصلاح ہو جائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ کلام حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے راستے میں، اللہ کے دین کے کاموں میں خرچ کرنے کے فضائل اور اس کے شرائط بیان ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس قدر اپنے مالوں کو خرچ کرتے تھے، ان کا عقیدہ، ان کا نقطہ نظریہ یہ بن چکا تھا کہ جو کچھ انہوں نے سنا اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ کھانے پینے کی اشیاء کا قحط پڑا تھا، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت وہ شام کے علاقے سے آ رہا تھا۔ مدینہ المنورہ کے جو بڑے بڑے بزنس مین تھے، کاروباری تھے، وہ سب کے سب جمع ہو گئے اور حضرت عثمان کے پاس آئے کہ آپ کا جو مال شام سے آ رہا ہے مدینہ، تو وہ آپ ہم سے دگنا قیمت لے لیں اور وہ مال ہمارے حوالے کر دیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب ہم 2 گنا قیمت پر لے لیں گے تو آگے ہم اور مہنگا کر کے بیچ دیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن قد ذاقونی، مجھے تو اس سے بھی زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ سے 3 گنا قیمت زیادہ لے لو۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا مجھے تو 3 گنا سے بھی زیادہ قیمت مل رہا ہے۔ کہا اچھا بھائی 4 گنا قیمت دے لو، ہماری تجارت ہمیں دے دو، ہم آگے بھیجیں گے۔ تو ہم 4 گنا آپ کو قیمت دیں گے۔ فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہونے کہ بھائی یہ کون سا بزنس مین ہے جو اتنا زیادہ قیمت دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا وہ میرا جو مجھے اس سے بھی زیادہ قیمت دے رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے جس کا اعلان ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها۔ ایک نیکی لے کر آتا ہوں کہ اللہ 10 گنا زیادہ نیکی عطا کر دوں گا، تو مجھے تو 10 گنا قیمت زیادہ مل رہی ہے۔ اور فرمایا ہے مدینہ المنورہ کے کاروباری لوگوں گواہ رہو میں نے یہ سارا کے سارا بات غریبوں کے لیے وقف کر دیا ہے، اس کو غریب استعمال کریں۔ اس طرح وہ خرچ کرتے تھے۔ آج ہم اولا خرچ نہیں کرتے، اور خرچ کرتے ہیں تو فضول کاموں میں خرچ کر لیتے ہیں، مطلب جن کاموں میں اس قدر زیادہ ثواب بھی نہیں ملتا۔ اول تو نیت پر بھی دار و مدار ہے۔ اب کسی کا انتقال ہو گیا، دیگیں بنائی جا رہی ہیں، 20 دیگیں 30 دیگیں، بھائی یہ بھی صحیح ہے، غریبوں کو کھانا کھلا دو، لیکن ہم ان علاقوں کی طرف جائیں جہاں پر پانی پینے کے لیے موجود نہیں ہے،
ہم اگر وہاں پر بولی کرواتے ہیں، ایسے ایسے دیہات ہیں کہ جہاں پر عورتیں پانی کا برتن سر پر رکھ کر دور دراز سے پانی گھروں میں لے کر آتی ہیں۔ اگر ہم ایسا انتظام کر لیں کہ بھائی وہ لوگ گھروں کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، دیہاتوں کے لوگ ہیں، وہ وہیں پر کیا کر لیں، ان کے گھروں میں ان کو پانی مل جائے، تو اس کے مقابلے میں وہ کیا ہے، بہت بڑی نیکی ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ صدقے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ نمبر 2، ہمیں ایسا بھی کر دینا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں غریبوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان کی جو ضرورت ہو وہ پورا کر دے۔ یہ نہیں کہ میں نے کہا بکرا ہی جمع کرنا ہے یا میں نے بکرا ہی لے کر آنا ہے، نہیں بھائی، میں نے کیا کرنا ہے، اپنے قریبی رشتہ دار کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان الصدقۃ علی ذی القربى یضاعف اجرها مرتين۔ جس صدقے پر اللہ رب العزت دگنا اجر عطا فرماتے ہیں، دگنا ثواب عطا فرماتے ہیں، یہ اس صدقے پر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ اگر رشتہ دار غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو کیا کر دیا جائے، پورا کر دیا جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں ہر صحابی، آپ ایک صحابی کا واقعہ آپ ذرا اٹھا کر دیکھ لیں، کتنے سارے صحابہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ گھر آئے اور کہا کہ جتنا بھی مال ہے سب کے سب دے دو۔ سارا گھر کا مال اٹھا کر لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے ابا اوپر ہاتھ مار رہے تھے، آنکھوں میں بینائی تھوڑی سی کیا ہو گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی، ہاتھ مار رہے تھے۔ میں نے کہا باجا یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ یہاں پر میں نے سوئی رکھی تھی، آج اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں سارا کے سارا مال لے کر جاؤں، ایک سوئی بھی میرے گھر کے اندر باقی نہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا آدھا مال اٹھا کر لائے، اس طرح خرچ کرتے تھے۔ ان کا نقطۂ نظر یہ بن گیا تھا کہ کیونکہ یہ مال کس نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالی کے دین کے کاموں میں اس مال کو کیا کرنا ہے، لگانا ہے۔ ہمارا یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ یہ مال تو میرا ہے، کہ میں نے کمایا ہے، یہ مجازی طور پر انسان مالک ہے، حقیقت میں تو ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ لیکن جس طرح یہ مال ہم کمائے نا، اس میں اللہ پوچھے گا کہ جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے۔ اسی طرح اللہ یہ بھی پوچھے گا کہ آپ نے اس کو جو خرچ کیا وہ کن کاموں میں خرچ کیا۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں بندہ مال کو کیا کر دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی اس نعمت کی کیا ہے، ناشکری ہے۔ تو اس کے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت جو مال عطا فرمائے، اس مال کو اللہ کے دین کے کاموں میں کچھ نہ کچھ کیا کر دینا چاہیے، خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ بندہ جب خرچ کرتا ہے تو ایک فرشتہ ہے وہ دعا مانگتا ہے، اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو مزید بڑھا دے، اور اللہ جو مال خرچ نہ کرے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد فرما۔ یہ دونوں دعائیں فرشتے مانگتے ہیں، خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے اور خرچ نہ کرنے والے کے مال کو کیا کر دے، تباہ کر دے۔ تو اور زکات وہ تو ویسے بھی لازم ہے، یہ تو میں نفلی صدقات کی بات کر رہا ہوں، زکات تو ویسے بھی کیا ہے، لازم ہے۔ وہ اگر بندہ ادا نہیں کرتا تو پھر مال کی حفاظت بھی نہیں ہوگی۔ یہ جو ڈکیتیاں پڑ جاتی ہے، یہ جو ڈاکو آ جاتے ہیں، راہزن آ جاتے ہیں، دکان ٹوٹ گیا، تالے ٹوٹ گئے، یہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زکات کو صحیح طریقے سے بندہ ادا کرتا ہے۔ وگرنہ بندہ زکات کو جب صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے حصنوا اموالکم بالزکاۃ، زکات کے ذریعے سے اپنے اموال کی کیا کرو، حفاظت کرو۔ مانا کیا کہ جب تم صحیح طریقے سے زکات ادا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے مال کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے بڑھ کر
معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشیں معاف فرما،